السلام علیکم۔ آج میرا ضبط جواب دے چکا تھا، تبھی میں نے اس فقیر کو غصے سے کہا کہ خبردار، جو تم نے مجھے زانی عورت کہا، تم کہاں جانتے ہو کہ میں کیسی عورت ہوں؟ مجھ پر اگر اب اور الزام لگایا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ جب اگلے ہی پل فقیر میرے شوہر کو کہنے لگا، تمہاری بیوی ایک بد چلن ہے، یہ تو ناچ گانے میں جاتی ہے، ڈانس وغیرہ کرتی ہے، مردوں کا دل لبھاتی ہے، اور تو اور رات گئے تک مردوں کے ساتھ دوستی یاری نبھاتی ہے۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ نہ جانے وہ فقیر میرے شوہر سے ایسا کیوں کہہ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو یقین دلایا کہ میں ایسی عورت نہیں ہوں۔ میرے شوہر نے ایک نظر مجھے دیکھا تھا، وہ میرے قریب بڑھنے لگا جبکہ میرا وجود کپکپا رہا تھا۔ فقیر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے ہی پل میرے شوہر نے میرے اوپر، میرا نام فاطمہ ہے، میں اس سوسائٹی میں نئی آئی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ اس سوسائٹی میں کون کون رہتا ہے۔ پہلے مجھے بہت ہی مشکل ہوئی، لیکن سوسائٹی کا پرسکون ماحول دیکھ کر میرا دل مطمئن ہو گیا۔ میں جس محلے سے آئی تھی وہ محلہ کافی عجیب تھا۔ میری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے۔ میری شادی میرے خالہ کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی۔ میری اماں ابا میرے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا، میری خالہ مجھ سے ہی کہتی تھی کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ انہوں نے مجھے ماں کا پیار دیا تھا، اور یوں جیسے ہی میں جوان ہوئی تو لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے میری خالہ نے میرا رشتہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہی پکا کر دیا تھا۔ مستقیم میرا بہت ہی خیال رکھتا تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے تھے، اسی لیے ہماری شادی بہت اچھی نبھی تھی۔ پر وہ محلہ بہت ہی بے سکون تھا۔ میرے شوہر کی ایک شہر میں پوسٹنگ ہو گئی تو میں بھی ان کے اس ایریا میں چلی گئی۔ وہاں کی سوسائٹی میں رہ کر اب مجھے سکون والے ماحول کی عادت ہو گئی تھی۔ جب ایک روز اچانک سے دروازہ بجا تھا، میرے شوہر کام پر گئے ہوئے تھے۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس فقیر کو دیکھ کر میں حیران ہو گئی، لیکن فقیر نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو اس کا چہرہ غصے سے بھر گیا۔ میں نے فوراً ہی اسے رکنے کا کہا۔ اندر جا کر میں نے 20 روپے کا نوٹ لیا، جلدی سے فقیر کو دینے آئی، لیکن فقیر وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں نے اسے کافی آوازیں لگائیں کہ رک جاؤ، ایسے خالی ہاتھ مت جاؤ، مجھے تمہاری دعائیں چاہیے، پر فقیر نے پیچھے مڑ کر مجھے دیکھنا بھی غبارت تک نہیں کیا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی، مجھے غصہ بھی آ رہا تھا کہ اب ان فقیروں کے بھی بہت زیادہ نخرے ہو گئے ہیں۔ پہلے تو یہ فقیر اتنی دعائیں دیتے تھے، لیکن اب مجال ہے یہ جو تھوڑی قیمت پر کسی کو دعا دے دیں، جو انہیں 100 یا 1000 روپے دے گا، فقیر انہی کے لیے دعا اپنی زبان سے نکالیں گے۔ مجھے یہی لگا کہ یہ فقیر بھی ایسا ہے، میرے لیے کافی معمولی سی بات ہے، کیونکہ آئے روز تو سڑکوں پر کافی فقیر پھرتے رہتے تھے۔ تبھی میں نے اپنے شوہر سے کچھ بھی نہ کہا۔ مستقیم کچھ روز کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ٹرپ پر چلے گئے اور مجھے کہنے لگے کہ ہمسائے والی عائشہ باجی کے ساتھ رہ لینا۔ میں نے مستقیم کی بات مان لی اور خاموشی سے عائشہ کے ہاں چلی گئی۔ عائشہ سے میری دوستی سوسائٹی میں آنے کے 1 سال بعد ہی ہو گئی تھی۔ اس روز عائشہ کے ہاں بھی وہ فقیر آیا۔ عائشہ کہنے لگی، یہ فقیر بہت اچھا ہے، یہ کافی دعائیں دیتا ہے، اس کی دعائیں بہت رنگ لاتی ہیں۔ اس کی بات پر میرا دل بے چین ہو گیا۔ میں عائشہ سے کہنے لگی، کیا یہ فقیر سب کے لیے دعا کرتا ہے اور سبھی سے پیسے لیتا ہے؟ عائشہ کہنے لگی، فقیروں کو اور کیا چاہیے، یہ تو جتنے پیسے لیں وہی کم۔ اس کی بات سن کر تو میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس فقیر نے پھر میرے ہاتھ سے پیسے کیوں نہیں لیے تھے؟ مجھے لگا جیسے فقیر کو کم سنائی دیتا ہو۔ تبھی اس سے پوچھنے لگی کہ کیا یہ فقیر ٹھیک ہے، اس کو سنائی دیتا ہے؟ عائشہ کہنے لگی کہ ایسی بات کر رہی ہو، یہ تو بہت اچھا ہے، ہماری سوسائٹی میں روز آتا ہے، ہر ایک کا دروازہ بجاتا ہے۔ اس کی بات پر مجھے بے چینی ہونے لگی تھی، آخر اس فقیر نے اس روز ایسا کیوں کیا تھا؟ اگلے روز میں نے عائشہ کو کہا، اس بار فقیر آئے گا تو میں ہی اسے پیسے دوں گی۔ اس روز میں فقیر کا انتظار کرنے لگی۔ شام جیسے ہی ہوئی تو وہ فقیر دروازہ بجانے لگا۔ میں نے جلدی سے اپنے پرس سے اس بار 100 روپے کا نوٹ نکالا تاکہ وہ فقیر خوش ہو جائے، اور اگر پہلے اس نے 20 روپے کی وجہ سے میرے پیسے نہیں لیے تھے تو اس بار وہ آرام سے میرے ہاتھ سے یہ 100 روپے کا نوٹ لے لے گا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ فقیر مجھے دیکھ کر پھر سے گھبرا گیا۔ اگلے ہی پل غصے سے کہنے لگا، عائشہ بی بی کدھر ہے؟ اس کی بات پر میں نے اسے سمجھایا، دیکھو عائشہ کچن میں ہے، وہ کام کر رہی ہے، وہ مصروف ہے، اس لیے میں ہی تمہیں پیسے دینے آئی ہوں۔ یہ دیکھو آج میں پورے 100 روپے لائی ہوں۔
میں نے بہت پیار سے کہا۔ جب اگلے ہی پل وہ فقیر کہنے لگا، تمہارے ہاتھ سے تو پیسے لینے سے بہتر ہے کہ میں خود کو ہی مار ڈالوں۔ اس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ آنکھیں سکیڑ کر میں اس فقیر کو دیکھنے لگی تھی، نہ جانے مجھ سے اتنے غصے میں بات کیوں کر رہا تھا۔ میں نے اس فقیر سے کہا، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ میں تو اس سوسائٹی میں 2 سال پہلے آئی ہوں۔ میں نے پہلی بار تمہیں 1 ہفتہ پہلے دیکھا تھا، پر میں تمہیں بلاتی رہی، تم نے میرے ہاتھ سے پیسے نہیں لیے۔ کیا اس کی وجہ میں جان سکتی ہوں؟ فقیر غصے سے بولا کہ مجھے تم سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تم جیسی عورتیں تو لوگوں کے گھر اجاڑ دیتی ہیں۔ تم اتنی نیک پروین کیوں بن رہی ہو؟ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ فقیر نے جیسے ہی یہ کہا تو میرے پیروں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی تھی۔ عائشہ نے بھی سب سن لیا تھا۔ فقیر وہاں سے چلا گیا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے عائشہ کے سامنے شرمندگی ہو رہی تھی کہ عائشہ بھی کیا سوچ رہی ہوگی۔ عائشہ کہنے لگی، فاطمہ، فقیر نے آج تک کوئی غلط بات نہیں کی۔ وہ جو بھی کہتا ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ آخر وہ تمہارے بارے میں ایسی بری بات کیوں کر رہا تھا؟ وہ یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ تم اچھی عورت نہیں ہو؟ اس کی بات پر میں سٹ پٹا گئی۔ میں نے اسے گھبرا کر کہا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کیا پتہ وہ مجھے کوئی اور عورت سمجھ رہا ہو، ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم خود ہی تو جانتی ہو کہ جب میری سوسائٹی میں نئی آئی تھی تو ساری عورتوں کو میں قرآن پڑھاتی تھی۔ اس نے جیسے ہی میری بات سنی تو کہنے لگی، ہاں، یہ بات تو سچ ہے۔ وہ میری پریشانی دیکھ کر مجھے تسلی دینے لگی کہ فکر مت کرو، اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کل میں خود اس سے پوچھوں گی کہ آخر وہ سب یہ کیوں کہہ رہا تھا۔ پر میں تو اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ عائشہ نے مجھے تسلی دی، کہنے لگی، تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ وہ ایک معمولی سا فقیر ہی تو ہے، تم اس کی باتوں کا برا نہ مناؤ۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں تو اس سے دعا کروانا چاہتی تھی، مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ فقیر کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، اسی لیے میں اس سے کہنا چاہتی تھی کہ اللہ سے دعا کرو کہ میری اولاد ہو جائے، پر وہ فقیر مجھ سے پیسے ہی نہیں لے رہا، وہ تو مجھے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا۔ عائشہ نے میری بات سنی تو اس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی، فکر مت کرو، میں تمہاری طرف سے اس سے بات کروں گی۔ اگلے روز جیسے ہی وہ فقیر آیا تو عائشہ اسے خیرات دینے لگی۔ جیسے ہی اس فقیر نے عائشہ کو دیکھا تو وہ خوش ہو گیا تھا، کہنے لگا، بی بی جی، اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیاں دے، تمہاری ہر مراد پوری ہو۔ جب عائشہ کہنے لگی، کیا تم میری دوست کے لیے بھی ایک دعا کرو گے؟ فقیر کہنے لگا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، کیا دعا کرنی ہے؟ جب عائشہ نے کہا کہ دعا کرو میری دوست فاطمہ کی اولاد ہو جائے، اس فقیر نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو وہ پھٹ پڑا کہ میں بد کردار عورتوں کے لیے دعا ہی نہیں کرتا، یہ تو ایک بد کردار اور زانی عورت ہے، میں اس کے لیے بھلا دعا کیوں کروں؟ میں گھبرا گئی تھی، میرے چہرے پر پسینہ چھانے لگا تھا۔ وہ فقیر وہاں سے چلا گیا۔ عائشہ بھی خاموش تھی۔ مجھے عائشہ کے ساتھ رہتے ہوئے بہت شرمندگی ہو رہی تھی، کیونکہ میرے سامنے اس نے 2 دفعہ کہا تھا کہ فقیر کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس کا تو یہی مطلب تھا کہ اگر وہ فقیر ایسی باتیں کر رہا ہے تو یقیناً میں ایسی ہی عورت ہوں گی۔ میرا دل چھلنی چھلنی ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد میرے شوہر ٹرپ سے واپس آ گئے اور یوں میں اپنے گھر آ گئی۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ میرے شوہر مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، وہ میری ہر خواہش پوری کرتے تھے، مجھے ان سے کوئی گلہ شکوہ بھی نہیں تھا، پر اب مجھے یہی ڈر رہتا تھا کہ اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا کہ وہ فقیر مجھے ایسی عورت سمجھتا ہے، اور اگر انہوں نے بھی عائشہ کی طرح اس فقیر پر یقین کر لیا، تو میری زندگی تو بدل ہی جائے گی، میرا تو بنا بنایا گھر اجڑ جائے گا، کیونکہ مرد تو کانوں کے کچے ہوتے ہیں۔ وہ اگر مجھے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا بھی ہے، تب بھی اگر فقیر نے ان سے یہ کہہ دیا کہ میں ایک زانی عورت ہوں، تو وہ فقیر کی بات پر یقین کر لے گا۔ اب مجھے کافی ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے دل سے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں فقیر کی یہ غلط فہمی دور کر کے رہوں گی اور یہ راز جان کر رہوں گی کہ آخر وہ یہ سب کیوں کہہ رہا ہے۔ اگلے روز میں اپنے شوہر کے ساتھ باہر شاپنگ پر جانے لگی، جب مجھے وہی فقیر دکھائی دیا۔ میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے شوہر کی نظر اس فقیر پر جائے۔ میرے شوہر بہت خدا ترس تھے، جس فقیر یا جس بھکاری کو دیکھتے تھے تو فوراً ہی اسے پیسے دیتے تھے۔ تبھی میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر میرے شوہر نے اس فقیر کو یہاں بلا لیا اور فقیر نے مجھے دیکھ لیا تو وہ یقیناً میرے بارے میں غلط الفاظ بولے گا، شوہر سے کہے گا
तभी मैंने रट लगा ली कि जल्दी करें, बहुत लेट हो रहे हैं। जब शौहर कहने लगा कि गाड़ी ख़राब हो गई है, ये सुनकर तो मेरी रूह फना हो गई थी। मैं बहुत घबरा रही थी। शौहर कहने लगा कि तुम क्यों घबरा रही हो? आखिर ऐसा क्या हुआ है? मैं तुम्हें काफ़ी दिन से देख रहा हूँ। कभी तुम घबरा जाती हो, कभी तुम्हारे चेहरे पर पसीना आ जाता है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? अगर तुम्हें कोई बीमारी है तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। मैंने इससे कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस गर्मी की वजह से ही मेरे साथ ये हाल हो रहा है। आप जल्दी से गाड़ी चलाइए। पर शौहर ने काफ़ी कोशिश की लेकिन गाड़ी ना चली। अगले ही पल शौहर कहने लगा कि वो देखो फातिमा, वो फ़कीर है, मैं इसे बुलाकर इसे पैसे देता हूँ, देखना वो हमारे लिए बहुत अच्छी दुआ करेगा। शौहर ने इस फ़कीर को बुलाया। मैंने इसे लाख मना करने की कोशिश की, पर अब वो फ़कीर मेरे शौहर के बुलाने पर वहाँ आ गया था। वो फ़कीर खुशी खुशी मेरे शौहर के पास जा रहा था, पर इसने अभी तक मुझे नहीं देखा था। लेकिन अगले ही पल जैसे ही इस फ़कीर की नज़र मुझ पर गई तो वो फ़कीर गुस्से से भर गया था। वो खुशी वाला चेहरा तो एक पल में गुस्से में बदल गया था। मेरा शौहर इसे कहने लगा कि ये लो, ये सदका समझ लो और हमारे लिए दुआ करना कि हमारी औलादे नरीना हो। फ़कीर ने ही मेरे शौहर की बात सुनी तो कहने लगा, माफ़ करना, लेकिन मैं ऐसी दुआ नहीं करूँगा। मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है, पर तुमने जिस औरत से शादी की है वो औरत जानी है। तुम्हें पता नहीं कि वो औरत कितनी बदचलन है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दुआ कर लूँगा, पर इस औरत के लिए तो मैं कभी भी दुआ नहीं करूँगा। इसके लिए तो मेरे मुँह से बद्दुआ ही निकलेगी, जो कि दोगली औरत है। मेरे शौहर ने ही ये बातें सुनी तो आंखें सुकेड़ कर फ़कीर को देखने लगा। मुझे इस फ़कीर पर बहुत गुस्सा आया था, पर मैंने इन्हें रोक दिया। मैंने इन्हें कहा, कोई बात नहीं, क्या पता इसे औरतों से चिढ़ हो। वो फ़कीर वहाँ से चला गया। शौहर कहने लगा कि वो फ़कीर ऐसी बातें क्यों कर रहा था। फ़कीर की तो बातें बहुत सच्ची होती हैं। जब मैंने इसे कहा कि लगता है ये फ़कीर भेदी इंसान है और ऐसे ही लोगों के रिश्ते तोड़वाता है, आप इसकी बात पर यकीन मत करें। पर मेरे शौहर के तो सर में दर्द होने लगा था। सारे रास्ते वो ऐसे ही बेचैन थे। मैं जानती थी कि वो अब मुझ पर शक कर रहे हैं। मैंने इन्हें लाख यकीन दिलाया कि मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। आप जानते हैं ना, हम तो बचपन से एक साथ रह रहे हैं, फिर मैं ऐसी औरत क्यों होंगी। शौहर ने जैसे ही मेरी हालत देखी तो वो मुझे तसल्ली देने लगा कि तुम फिक्र मत करो, मैं आज तक तुम पर कभी भी शक नहीं कर पाया। मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी औरत हो, तुम नेक औरत हो। मुझे पूरा यकीन है कि इस फ़कीर को कोई गलत फहमी हो गई है। यूँ शौहर ने मुझे तसल्ली दी। मेरे दिल का बोझ भी हल्का हो गया। हम लोग शॉपिंग करने चले गए। दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे जब अचानक ही एक रोज़ वो फ़कीर फिर से हमारे घर आ गया। इस वक्त मेरे शौहर भी घर पर मौजूद थे। फ़कीर को फिर से आता देखकर मेरा कलेजा ठंडा हो गया था। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि वो मेरे हाथ से सदका लेकर मुझे ढेरों दुआएं दे, पर फ़कीर कहने लगा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अपने शौहर को बुलाओ। मैंने इससे पूछा कि तुमने मेरे शौहर से क्या कहना है, प्लीज़ इसे मेरे ख़िलाफ़ मत करो। जब वो कहने लगा, ये सब बहुत ज़रूरी है, मैं नहीं चाहता कि इसको बदकिरदार औरत तबाह कर दे। पीछे से शौहर की आवाज़ आई जो कि फ़कीर को कहने लगा कि बताओ क्या चाहते हो, आखिर क्यों मेरी बीवी पर ऐसे इल्ज़ाम लगाते हो। मेरी बीवी एक नेक औरत है, वो हाफिज़ कुरान है, 5 वक्त की नमाज़न है। तुम क्यों नहीं समझ लेते कि वो ऐसी औरत नहीं है। जब फ़कीर धाड़ा कि अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो एक रोज़ मेरे साथ चलना और फिर सब कुछ अपनी आंखों से देख लेना। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी बीवी रात के अंधेरे में कहाँ जाती है और क्या कुछ करती है। मेरे शौहर ने जैसे ही ये बातें सुनी तो वो तैश में आ गए। ज़ब्त से इन्होंने अपने लब बीच लिए थे। फ़ौरन ही गुस्से में फ़कीर को कहने लगा, मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, ख़बरदार जो तुम आज के बाद आए। फ़कीर कहने लगा, देखो तुम बहुत अच्छे इंसान हो, सिर्फ़ एक मौका दे दो, आज रात मेरे साथ आना, फिर इसके बाद जो तुम्हारा दिल करे तुम वही करना। वो फ़कीर वहाँ से चला गया। मैंने अपने शौहर को समझाने की कोशिश की कि प्लीज़ जज्बात में आकर कोई गलत फ़ैसला मत कीजिएगा। मैं नहीं जानती कि ये फ़कीर कौन है, मुझे तो आपकी जान बहुत अज़ीज़ है। ये ना हो कि वो कहीं आपके साथ कुछ ऐसा गलत कर दे। ऐसी वारदातें बहुत आम हैं। शौहर कहने लगा, फ़िक्र मत करो, मैं इसकी ये गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे आज रात इसके पास तो जाना ही होगा। मेरा दिल धड़क रहा
رہا تھا۔ وہ فقیر جس اعتماد کے ساتھ اپنی بات کہتا تھا، مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بالکل ٹھیک ہو، پر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے تو آج تک کسی غیر محرم کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے لیے تو مستقیم ہی سب کچھ تھے۔ جیسے ہی آدھی رات ہوئی تو مستقیم وہاں جانے لگے۔ جب مجھے خیال آیا کہ عائشہ کی طبیعت خراب تھی، میں نے انہیں کہا کہ مجھے عائشہ کے پاس چھوڑ دیں اور آپ بے شک فقیر کے پاس چلے جائیں۔ میرے شوہر نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے مجھے ہاسپٹل اتارا، پر کہنے لگے واپسی پر تم خود ہی آ جانا، میں کیا پتہ لیٹ ہو جاؤں۔ یوں میں ہسپتال چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میں واپس اپنے گھر آ گئی تو میرے شوہر تو پہلے سے ہی گھر پر موجود تھے۔ وہ غصے سے چکر کاٹ رہے تھے، پھر کہنے لگے فاطمہ تم آج بتا ہی دو تم وہاں کیوں گئی تھی؟ وہ سب کیا تھا؟ اپنے شوہر کی باتیں سن کر میں گھبرانے لگی، گھبرا کر کہنے لگی مستقیم کیا بات کر رہے ہیں؟ اس فقیر نے پتہ نہیں آپ کو کیا دکھایا ہے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کے سامنے عائشہ کے پاس گئی تھی۔ مستقیم کہنے لگا جھوٹ بول رہی ہو، بتاؤ مجھ سے چھپ چھپ کر تم وہاں کیوں جاتی ہو؟ تم یہ سب کب سے کر رہی ہو؟ مجھ میں اب اور برداشت نہیں تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر تمہاری یہی حرکتیں رہیں تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میں نے فقیر کو کہہ دیا ہے کہ میری بیوی پر نظر رکھنا، اگر پھر سے اس فقیر نے تمہارے بارے میں بری بات کہی تو پھر میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ بہت ہو گیا۔ میں نے جیسے ہی مستقیم کی باتیں سنی تو میرا وجود کانپنے لگا تھا، میری آواز حلق سے نکل ہی نہیں رہی تھی، میرا حلق تک خشک ہو چکا تھا کہ اچانک سے انہیں کیا ہو گیا۔ میں اس رات اللہ سے رو رو کر دعائیں کرنے لگی کہ اللہ یہ تو نے مجھے ایسی کیسی آزمائش میں ڈال دیا ہے؟ اب میں کیسے اپنے شوہر کے دل سے اس بدگمانی کو مٹاؤں؟ مجھے کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا تھا، جب اچانک ہی میں نے یہی فیصلہ کیا کہ اب میں اس فقیر کا پیچھا کروں گی۔ آخر وہ فقیر کہاں جاتا ہے؟ وہ میرے بارے میں اتنا بدگمان کیوں ہے؟ میرے شوہر کو بھی اس نے میرے خلاف کر دیا ہے۔ میرے شوہر تو اب مجھے دیکھنا تک پسند نہیں کرتے تھے۔ نہ جانے انہیں ایسا کیا نظر آیا تھا جو انہیں مجھ میں اب اتنی گھن آتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ فقیر پھر سے میرے شوہر کے کان بھرے۔ اس سے پہلے ہی مجھے اس راز سے پردہ ہٹانا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں بھی اس کا پیچھا کروں گی۔ اس روز جیسے ہی فقیر ہماری سوسائٹی میں آیا تو میں اس کا پیچھا کرنے لگی کہ وہ رات کے وقت کہاں جاتا ہے۔ جیسے ہی میں اس ایریا میں گئی تھی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ وہ فقیر کسی کلب میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں بیٹھ کر لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا، جب اچانک ہی ایک عورت اس کے پاس آئی تھی۔ نہ جانے وہ عورت کون تھی، مجھے اس کی شکل تو دکھائی نہیں دی، پر فقیر اس سے کافی غصے سے بات کر رہا تھا، اسے یہی کہہ رہا تھا کہ تم بد چلن عورت ہو، آج تو میں تمہارے شوہر کو سب کچھ بتا کر رہوں گا۔ یہ سب دیکھ کر تو میں سکتے میں آ گئی تھی کہ نہ جانے وہ اس عورت سے یہ سب کیوں کہہ رہا ہے، پر جیسے ہی وہ عورت پلٹی تو اس کی شکل دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ وہ عورت تو ہو بہو میرے جیسی تھی۔ میری ہم شکل عورت اس کلب میں نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ عورت ہو بہو مجھ جیسی کیسے تھی؟ وہ فقیر کو پیسے دینے کے بعد پھر سے ناچ گانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس کلب کا ماحول دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا تھا، جبکہ نہ جانے وہ عورت کون تھی، وہ بالکل مجھ جیسی تھی، میرے اور اس کے بیچ رتی بھر کا بھی فرق نہیں تھا۔ یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہو سکتا، پھر آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اب مجھے میرے سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے کہ شوہر مجھ سے اتنے خفا کیوں تھے، کیونکہ شاید اس فقیر نے میرے شوہر کو اس عورت سے ملوا دیا تھا، یا پھر اسے دکھایا ہوگا۔ تب ہی میرے شوہر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ عورت میں ہی ہوں۔ میں فوراً ہی واپس گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو ساری سچائی بتائی تھی کہ وہ عورت میں نہیں ہوں، میں جان گئی ہوں کہ آپ نے اس عورت کو وہ سب کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ شوہر کہنے لگے پھر وہ عورت کون ہو سکتی ہے؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو کہ تمہاری کوئی جڑواں بہن ہے؟ یہ سن کر تو میں بھی گھبرا گئی تھی، مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ بات سچ ہے۔ میں نے مستقیم کو کہا کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ اماں ابا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور میں بچ گئی تھی، میری خالہ نے مجھ سے اور کوئی بات نہیں کہی تھی، کیا پتہ کوئی ایسا راز ہو جو خالہ ہم سے چھپا رہی ہو۔ مستقیم غصے میں آ گئے، کہنے لگے میری اماں کے بارے میں ایسی باتیں مت کہو، میری اماں ہم سے کیا چھپائیں گی؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو کہ میری
अम्मा ने सिर्फ तुम्हें उठा लिया और तुम्हारी दूसरी बहन को वहीं पर छोड़ दिया। इसकी बात पर मैं भी चुप हो गई थी, पर अब मुस्तकीम ने मुझ पर यकीन कर लिया था। वो तो बस चुपचाप सुन लेते थे, लेकिन अब मुझसे और रहा नहीं जा रहा था। मैंने इस फ़कीर को सारी सच्चाई बताई थी कि मैं जानती हूँ तुम इस औरत को देखते हो जो कि हूबहू मुझ जैसी है, पर वो औरत मैं नहीं हूँ। फ़कीर कहने लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो औरत तुम ही हो। इसका चाल, इसका लहजा बिल्कुल तुम जैसा है। ऐसा महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि वो कुदरती तौर पर तुम जैसी है, क्योंकि मैं तुम दोनों के खून की बू पहचान सकता हूँ। मैं सटपटा कर रह गई थी। मैंने फैसला कर लिया था एक रोज़ इस औरत के होते हुए मैं फ़कीर के सामने जाऊंगी, फिर इसे मेरी बातों पर यकीन आ जाएगा। और मैंने ऐसा ही किया। इस रोज़ जैसे ही वो औरत फ़कीर को पैसे दे कर गई तो अगले ही पल मैं इसके सामने गई। वो मुझे देख कर चौंक गया। हैरत से इसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे गलत फहमी हो गई थी। मैंने इसे समझाया कि इस औरत की वजह से तुम मुझे बदकिरदार औरत समझते हो, जबकि मैं बहुत नेक औरत हूँ। ये सुनकर वो फ़कीर शर्मिंदा हो गया था, मेरे सामने हाथ जोड़ने लगा। वो मुझसे माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। आज तक मैंने बस अपनी आंखों देखी को सच समझा था, लेकिन मैं कहाँ जानता था कि वो तो मेरी नज़र का धोखा था। मुझे माफ़ कर दो। जो मैंने तुम पर इतने इल्ज़ाम लगाए थे, पर मैं क्या करता कि मैं जब भी इस औरत को देखता था तो मुझे यही लगता था कि ये तो वही औरत है जो इस सोसाइटी में रहती है। पर जैसे ही इसका शौहर दूसरे शहर जाता है और गैर महरमों के साथ डांस करती रहती है, कभी कभार तो वो होटल में भी जाती है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत बढ़ने लगी थी। मैं यही समझता था कि तुम अपने शौहर को धोखा दे रही हो, जबकि मैं तुम्हें तुम्हारे घर में जब भी देखता था तो तुम काफ़ी नेक लगती थी। मुझे तुम्हारे दोहरेपन से नफरत महसूस होती थी। जब भी तुम मुझे पैसे देती थी तो मैं यही सोचता था कि मैं तुमसे पैसे बिल्कुल भी नहीं लूँगा, क्योंकि तुम अपने शौहर को धोखा दे रही हो। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने फ़कीर से कहा, मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए, मुझे तुमसे दुआ चाहिए। तुम हमारे लिए दुआ करो कि हमारी औलाद हो जाए। मैं तो हमेशा यही कहने की कोशिश करती थी, पर तुम मुझसे पैसे भी नहीं लेते थे और ना ही तुम मुझे दुआ देते थे। वकील कहने लगा, बीबी जी, मैं तुम्हें बहुत ढेरों दुआएं दूंगा, क्योंकि अब ये गलत फहमी मेरे दिल से निकल गई है। मुझे माफ़ कर दो। मैंने दो मियाँ बीवी को आपस में लड़वा दिया, लेकिन फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे शौहर को भी सारी सच्चाई बता दूंगा। यूँ फ़कीर ने मेरे शौहर को भी सब कुछ बता दिया। मेरे शौहर को यकीन आ गया था, पर अब एक और रास्ता जिस पर से पर्दा हटने वाला था, क्योंकि मुझे ये जानना था कि आखिर वो औरत कौन है। अगर इसका मेरे साथ कोई नाता है तो मुझसे ये बात छुपाई क्यों गई। मैंने मुस्तकीम को अपने साथ मिलाया और वो मुझसे यही कहने लगा कि अगर इसमें मेरी अम्मा की गलती है तो मैं इनसे ये जान कर रहूँगा। हम दोनों खाला के पास गए थे। मैंने खाला को जैसे ही कहा कि 23 साल पहले जब मेरी अम्मा का एक्सीडेंट हुआ था, क्या इनके साथ सिर्फ मैं ही थी? खाला कहने लगी, फातिमा, तुम कैसी बातें कर रही हो? 23 साल पहले जो हो चुका, तुम इसे याद करके क्या करना चाहती हो? मैंने खाला से कहा, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। खाला घबरा गई थी। आज तक मैंने तुमसे कुछ छुपाया ही नहीं। मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। जब मैंने इनसे कहा कि आप मुझसे तो बहुत मोहब्बत करती हैं, पर शायद आप किसी और की गुनाहगार भी हो सकती हैं। इन्होंने जैसे ही बातें सुनी तो इनका चेहरा पसीने से तर हो गया। मुस्तकीम भी अपनी अम्मा को घूर रहा था। इसे भी पता चल गया था कि इसकी अम्मा कुछ छुपा रही हैं। जब खाला कहने लगी, देखो, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। मेरी खाला वहाँ से उठकर जाने लगी जब मैंने इन्हें पकड़ लिया। मैंने इनसे कहा कि आपने अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ी गलती की है जिसका पछतावा आपको आज भी है। तो खाला नज़रें झुकाकर बोली, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पर वो नज़रें चुरा रही थी। मैं जान गई थी कि मेरी खाला मुझसे कुछ छुपा रही हैं। जब मुस्तकीम ने गुस्से से अपनी माँ से कहा कि अम्मा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, प्लीज़ आप बता दें कि आपने वो सब क्यों किया था, क्योंकि हम ये तो जान गए हैं कि फातिमा की एक और बहन भी है जो कि इसकी जुड़वा है। खाला ने जैसे ही ये सच सुना तो इनका हलक खुश्क हो चुका था। मुझसे कहने लगी, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकती। पर हमने खाला को जाने ही ना दिया। जब खाला अचानक से फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, मेरी बहुत मजबूरी थी, मैं क्या करती, मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ जो मैंने तुम्हारी जुड़वा बहन को वहीं पर छोड़ दिया।
یہ باتیں سن کر تو میرا وجود کپ کپانے لگا تھا۔ مستقیم بھی آنکھیں پھاڑے اپنی اماں کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ اماں آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ آپ نے اس معصوم بچی کے ساتھ یہ کیوں کیا تھا؟ جب خالہ کہنے لگی میں کیا کرتی، میں ایک ہی بیٹی کو سنبھال سکتی تھی، میں 2 لڑکیوں کی کیسے پرورش کرتی، جبکہ میری خود کی بھی 3 بیٹیاں تھیں، اسی لیے میں نے فاطمہ کو اٹھا لیا جبکہ زرتاشا کو وہیں پر چھوڑ دیا۔ میں جانتی تھی کہ اس کا بھی کچھ ہو جائے گا، اس کے نصیب میں جو ہوا اس کے ساتھ وہی ہوگا، اس کے تحت ہی میں وہاں سے بھاگ گئی تھی، پر مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی، میں کافی گھبرانے لگی تھی، اس لیے میں پھر سے وہاں گئی۔ میری ضمیر نے مجھ سے کہا تھا کہ جو تم کر رہی ہو وہ بہت غلط ہے، لیکن جب میں اس جگہ گئی تو وہاں سے زرتاشا غائب تھی۔ میں نے اسے کافی تلاش کیا، میں نے آس پاس دیکھا پر زرتاشا مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ اس دن سے میں بہت شرمندہ تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہیں کبھی بھی یہ سچائی نہیں بتاؤں گی کہ تمہاری کوئی جڑواں بہن بھی ہے۔ میں نے جیسے ہی خالہ کی باتیں سنی تو مجھے افسوس ہونے لگا۔ آج تک میں اپنے ہی خون سے اور اپنے ہی قریبی رشتے سے اتنی دور رہی، لیکن میری بہن غلط کام میں پڑ گئی تھی، مجھے بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ میں نے مستقیم سے کہا کہ میں اپنی بہن سے ملنا چاہتی ہوں، میں زرتاشا کو صحیح راستے پر لانا چاہتی ہوں، اسے بتانا چاہتی ہوں کہ اس کا خاندان کون ہے۔ وہ کہنے لگا تم یہ نیک کام کرنے جا رہی ہو پر یہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اس روز میں نے فقیر کا سہارا لیا اور فقیر سے کہا کہ مجھے اپنی بہن سے ملوا دو۔ وہ کہنے لگا تم فکر مت کرو، میں تمہاری ہر خواہش پوری کر دوں گا۔ اگلے روز فقیر مجھے اسی جگہ لے کر گیا، اس نے مجھے بٹھایا، کہنے لگا بی بی جی انتظار کریں، وہ ضرور آئے گی۔ میں نے اس کا بہت انتظار کیا پر وہ نہ آئی۔ فقیر کہنے لگا نہ جانے وہ کہاں گئی، اب میں روز ہی اسی جگہ جاتی اور کافی دیر وہاں رکتی۔ ایسی جگہ پر جانا اچھی بات نہیں ہے پر میری نیت صاف تھی، میں اپنی بہن کو تلاش کرنا چاہتی تھی، میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ ہم دونوں جڑواں بہنیں ہیں۔ میں اس کے لیے بہت زیادہ جذباتی تھی پر نہ جانے وہ میرے لیے اتنی جذباتی تھی یا نہیں، مجھے یہ پتہ نہیں تھا۔ کیا وہ مجھے دیکھ کر مجھے گلے سے لگاتی؟ میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں نے 1 ہفتہ لگاتار وہاں جا کر اس کا انتظار کیا تھا پر زرتاشا وہاں موجود ہی نہیں تھی، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ کبھی کبھار تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے شاید اسے پتہ چل گیا ہو کہ میں اس کی جڑواں بہن ہوں اور اس کی پوری فیملی زندہ ہے، لیکن پھر میں نے اس کی کھوج کی تھی۔ میں نے مستقیم سے یہ کہا تھا کہ زرتاشا کا پتہ لگوائیں۔ مستقیم نے جیسے ہی اس کا پتہ لگوایا تو اس نے مجھے ایک افسوسناک خبر دی جسے سن کر پورا وجود لرز اٹھا۔ میں نے اسے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آخر میری بہن یہ سب کیسے کر سکتی ہے؟ جب وہ کہنے لگا دیکھو کیا پتہ وہ جس راستے پر تھی اسی وجہ سے اس کے ساتھ یہ سب ہوا، اسے جن لوگوں کا ساتھ ملا وہ لوگ غلط تھے۔ میں نے پھر مستقیم سے کہا کہ میں اسے جیل میں سڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، وہ بھٹک گئی ہے۔ یوں میرے شوہر نے مجھے تسلی دی، مستقیم نے اس کی ضمانت کروا دی تھی۔ زرتاشا بہت زیادہ خوش تھی، پولیس یہی کہہ رہی تھی کہ زرتاشا اچھے لوگوں سے ملنا چاہتی ہے جس نے ان کی ضمانت کروائی۔ میں بہت زیادہ بے چین تھی، میں نے پولیس سے کہا کہ آپ اسے لے کر آ جائیں۔ یوں پولیس نے ہمیں زرتاشا سے ملوا دیا۔ زرتاشا نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو وہ مجھے دیکھتی ہی رہ گئی تھی، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، وہ مجھے دیکھتی پھر خود کو دیکھتی، وہ خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا ہاں زرتاشا تم بالکل ٹھیک سوچ رہی ہو، ہم دونوں بچپن کی بچھڑی ہوئی جڑواں بہنیں ہیں۔ اس نے جیسے ہی یہ بات سنی تھی تو وہ غصے میں آ گئی تھی، کہنے لگی ایسا کیوں کیا تم لوگوں نے، کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ میں آج تک نہیں بھولی جب اس عورت نے ہم دونوں کو الگ کر دیا تھا، تمہیں تو اس نے چن لیا تھا لیکن مجھے وہیں پر چھوڑ گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کی باتیں سنی میں اس کے گلے لگ گئی تھی، مجھے تو افسوس ہو رہا تھا، مجھے اس پر ترس آ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا آخر اس سب میں میرا کیا قصور تھا؟ خالہ نے آج تک مجھے یہ بات بتائی ہی نہیں، پر شاید اللہ تعالیٰ یہی چاہتے تھے کہ ہم دونوں آپس میں مل جائیں، تبھی تو ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ نہیں، میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، میں اب تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میری زندگی بہت مختلف ہے۔ میں نے اس سے کہا نہیں، مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوگا کہ میری بہن ایسے برے کاموں میں لگی رہے اور میں اس کو یہ سب کرنے دوں۔ دیکھو یہ کام بہت غلط ہے،
زرتاشا کہنے لگی، میری زندگی میں نہ پڑو، یہی میری کمائی کا ذریعہ ہے، میں بچپن سے یہی کرتی آ رہی ہوں، پر میں نے اسے لاکھ سمجھایا تھا کہ تم فکر مت کرو، تم میرے ساتھ رہو گی، تم خالہ کے ساتھ بے شک مت رہنا۔ مستقیم نے بھی اجازت دے دی تھی۔ آخر میں اپنی بہن کو اپنے ساتھ لے آئی تھی، وہ میرے ساتھ رہنے لگی تھی۔ اس کی عادتیں بہت ہی خراب تھیں، مجھے تو یہ جان کر کافی شرمندگی ہوئی تھی کہ وہ تو سگریٹ بھی پیتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ یکدم یہ سب کچھ نہیں چھوڑ سکتی، میں اسے وہ سب کرنے دیتی، وہ ویسے بھی پارٹیز پر جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے اسے دین کی طرف لانے کی کوشش کی تھی۔ جب اس روز میں نے اسے پوچھ لیا کہ آخر تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، اس کے بعد تم کہاں گئی تھی، وہ کہنے لگی، مجھے ایک عورت نے اٹھا لیا تھا، وہ لوگ مجھ سے بہت پیار کرنے لگے تھے، میں اسے بس یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے ماما بابا کے پاس جانا ہے، وہ عورت بہلا پھسلا کر یہی کہہ رہی تھی کہ میں تمہاری ماما پاپا سے ملواؤں گی، پر وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی، وہ مجھے کمرے میں بند رکھتی تھی۔ جب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ عورت مجھے کبھی بھی میرے ماما پاپا سے نہیں ملوائے گی، میں نے اسے ضد کرنی شروع کر دی تھی، میں بہت زیادہ تنگ کرتی تھی۔ اس عورت نے مجھے جیسے ہی بتایا کہ آج سے تم یہیں پر رہو گی اور یہی تمہارا گھر ہے، میں بہت گھبرا گئی تھی، میں وہاں سے کسی بھی طرح بھاگنے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن مجھ پر یہ راز تب کھلا جب میں جوان ہوئی۔ یہ گھر نہیں بلکہ یہ تو ایک کوٹھا تھا، جدھر میری جیسے کئی حسین و جمیل لڑکیاں روز ہی مردوں کی ہوس پوری کرنے کا سامان بنتی تھی، پر میں نے اس عورت سے بغاوت کی تھی کہ اگر مجھے یہی کرنا ہے تو میں یہاں آزاد ہو کر بھی کر سکتی تھی۔ میں نے اس عورت کو کبھی بھی وہ سب کرنے نہیں دیا اور یوں میں وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں کوٹھے میں رقص وغیرہ ہی کر لیتی تھی کیونکہ وہ سب کچھ دیکھ دیکھ کر میں سب کچھ سیکھ گئی۔ تبھی میں نے پارٹی جوائن کرنے کا فیصلہ کیا اور یوں آہستہ آہستہ مجھے ان سب کی عادت ہو گئی، کیونکہ بیٹھے بیٹھے ہی میرے پاس پیسے آ جاتے تھے۔ مجھے پیسوں کی ایسی لت لگ گئی تھی کہ میں ہر کام کرتی تھی، میں دین سے کوسوں دور تھی اور اس کوٹھے میں تو کوئی دین کا نام ہی نہیں لیتا تھا، اسی وجہ سے مجھے دین کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے ہر انسان اپنی مرضی سے اس دنیا میں جیتا ہے، اسی لیے میں بھی اپنی مرضی کرتی چلی گئی، پر وہ مجھے نظر آتا تھا۔ وہ فقیر مجھے دیکھ کر بہت غصہ کرتا تھا، وہ مجھے یہی کہتا تھا کہ تم ایک بری عورت ہو، کیوں اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہو۔ اس کی بات سن کر میں جان گئی تھی کہ یقیناً اس دنیا میں کوئی ہے جس کا میرے ساتھ تعلق ہے۔ مجھے سب کچھ دھندلا دھندلا یاد آنے لگا تھا، مجھے وہ منظر یاد آنے لگا تھا جب ہمارے اماں ابا کا انتقال ہوا تھا، پھر تمہیں خالہ نے اٹھا لیا تھا لیکن مجھے وہیں پر چھوڑ دیا تھا۔ شاید میرا حافظ زیادہ تیز تھا، اسی وجہ سے میں اس فقیر کو پیسے دیتی رہتی تھی، میں اس کی باتیں نظر انداز کر دیتی تھی، پر میں نے اسے سچائی بتانے کی کبھی بھی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ فقیر تم سے بھی ملتا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ تمہیں کوئی سچائی بتائے، پر اس روز پولیس نے ہماری پارٹی پر چھاپا مار دیا، اس لیے مجھے گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ کسی نے میری ضمانت کی ہے تو میں جان گئی تھی کہ شاید کوئی مجھے جانتا ہے کہ میں کہاں ہوں، لیکن اس روز پولیس اسٹیشن میں جیسے ہی میں نے تمہیں دیکھا تو میں جان گئی تھی کہ تمہیں میری سچائی پتہ چل گئی ہے۔ میرا دل مٹھی میں آ گیا تھا، میں اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی، دل کیا تھا کہ میں تمہیں کس کر گلے لگا لوں، پر اگر میں ایسا کرتی تو میں اپنی خالہ کے سامنے چلی جاتی۔ میں اس عورت کا چہرہ زندگی بھر نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے میں تم سے غصہ کرنے لگی۔ میں نے جیسے ہی اپنی بہن زرتاشا کی یہ باتیں سنی تو میں نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا تھا، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے تو کچھ بھی نہیں یاد تھا کہ کیسے میرے اماں ابا کا انتقال ہوا تھا اور کیسے ہم دونوں بہنیں بچھڑ گئی تھیں۔ مجھے تو زرتاشا بھی یاد نہیں تھی، شاید میرا حافظہ کمزور تھا، مجھے اس نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں نے زرتاشا سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی بھی تمہیں فورس نہیں کروں گی کہ تم خالہ سے ملو، لیکن ہاں پلیز میرے ساتھ رہنا، میں اب تم سے دوری برداشت نہیں کر سکتی۔ یوں زرتاشا میرے ساتھ ہی رہنے لگی تھی، وہ صرف اور صرف اس فقیر کی وجہ سے مجھے ملی تھی۔ میں اس فقیر کو جتنا بھی دیتی تھی مجھے کم ہی لگتا تھا۔ اب میں آئے روز فقیر کی مدد کرتی رہتی تھی اور وہ مجھے ڈھیر دعائیں دیتا تھا اور اس کی دعائیں بھی رنگ لے آئی تھیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔